بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز ایک دفعہ پھر اردو قواعد کی کلاس میں اپنے تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اپنے گزشتہ سیشن میں نثر کی اقسام کی تعریفیں پڑھی تھیں۔ آج ہم مزید نثر کی اقسام یا اصناف نثر کی تعریفیں پڑھیں گے۔ نثر کی اقسام، آئیے ہم مختلف اقسام کی تعریفیں پڑھتے ہیں۔ آپ بیتی، اپنی زندگی کے احوال و واقعات کا بیان آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اسے خود نوشت بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ بیتی اکثر اوقات لکھنے والے کی داخلی کیفیتوں، دلی احساس، شخصی اور عملی تجربوں، زندگی کے جذباتی پہلوؤں اور بحیثیت مجموعی زندگی کے بارے میں اس کے نقطۂ نظر کی ترجمانی کرتی ہے۔ یعنی آپ بیتی کو ہم خود نوشت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں لکھنے والا اپنے بارے میں لکھتا ہے، اپنی زندگی کے حالات و واقعات کو کس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اس میں لکھنے والے کی، رائٹر کی داخلی کیفیتوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ بیتی پڑھتے ہوئے ہم مصنف یا رائٹر کی فیلنگز کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی شخصی اور عملی تجربے جو اس نے اپنی زندگی گزاری، اس نے کس طرح سے جو تجربات کیے، کس طرح وہ قدم بقدم آگے بڑھا، کس طرح مراحل اور ترتیب کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، وہ تمام باتیں اس کی آپ بیتی میں موجود ہوتی ہیں۔ زندگی کے جذباتی پہلوؤں اور بحیثیت مجموعی زندگی کے بارے میں اس کے نقطۂ نظر کی ترجمانی کرتی ہیں۔ یعنی کہ جو آپ بیتی لکھنے والا مصنف ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی شخصی اور عملی تجربے اس میں موجود ہوتے ہیں، بلکہ اس کی زندگی کے جذباتی احساس بھی آپ اس کی آپ بیتی پڑھ کے محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا رہی، وہ بھی ہمیں نظر آئے گی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بہادری کس چیز میں نظر آتی ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں آپ بیتی میں نظر آتی ہیں۔ لکھنے والا مصنف جو اپنے بارے میں اپنی زندگی ایک خود نوشت کی صورت میں لکھتا ہے، اس کی تمام وہ داخلی کیفیات جسے وہ خود فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کی دل کے جو احساس ہوتے ہیں، اس کی خوشی، اس کے رنج، اس کے غم، اس کی زندگی کے عملی تجربے، اس کے جذباتی پہلو، یہ تمام چیزیں ہمیں آپ بیتی میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ روز نامچہ، روز نامچہ یا ڈائری سے مراد روزانہ پیش آنے والے واقعات کا اختصار کے ساتھ کسی ڈائری میں اندراج ہے۔ ڈائری لکھنے کا سلسلہ تواتر کے ساتھ سال بھر جاری رکھا جاتا ہے۔ روزنامہ، ڈائری، یعنی آپ کے پاس ایک سال کا وقت ہے۔ آپ ان 365 دنوں کو اپنی روزانہ کی جو صورتحال ہے، صبح سے لے کے رات تک آپ جس طرح سے اپنا دن گزارتے ہیں، اپنا ٹائم گزارتے ہیں، باہر آتے ہیں، جاتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ تمام رویے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام یادداشتیں آپ روزانہ کی بنیاد پر اس روزنامچے یا ڈائری میں تحریر کرتے چلے جاتے ہیں۔ واقعات کو لکھنے والا ڈائری میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا، اسے مختصراً یا اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ڈائری لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ پورا سال
رہتا ہے، یعنی جنوری میں اگر اس نے ڈائری لکھنے کی ابتدا 1 جنوری سے کی ہے تو دسمبر کے آخر تک وہ اپنی ڈائری کو لکھے گا، یعنی ایک روزنامچہ یا ڈائری لکھنے والا جو مصنف ہے اس کے پوری سال کی جو کارگزاری ہے، جو کارکردگی ہے، جو اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو اس کا میل ملاپ ہے، جو اس کا آنا جانا ہے کہیں، وہ تمام چیزیں اختصار کے ساتھ مختصراً روز کی بنیاد پر وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے اور اس کو پورا سال وہ جاری و ساری رکھتا ہے۔ خاکہ۔ خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ، ڈھانچہ اور چربہ کے ہیں۔ خاکہ کھینچنا کے معنی ہے کسی کی تصویر لفظوں میں ادا کر دینا۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ وہ تحریر یا مضمون ہے جو کسی شخصیت کا بھرپور تاثر دے۔ اسے کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہہ سکتے ہیں۔ خاکہ کو شخصیہ بھی کہتے ہیں اور خاکہ نویسی کو شخصیت نگاری کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جس طرح خاکہ کے لغوی معنی ہیں ابتدائی نقشہ، اگر ہم لغت اٹھا کر اس لفظ کے معنی دیکھیں تو ہمیں ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کے ملتے ہیں۔ خاکہ کھینچنا کے کیا معنی ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں اس کی جو تصویر کشی ہے وہ الفاظ میں ادا کی جاتی ہے، یعنی آپ کسی سے مل کر آتے ہیں، کسی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر اس ہستی سے، اس شخصیت سے جس سے آپ مل کر آئے ہیں، کسی اور کے سامنے اس کو جب آپ لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا تھا، اس کی شخصیت کس طرح کی تھی، اس کی قد و قامت کس طرح کی تھی، اس کے بال، اس کا رنگ، اس کی آنکھیں کس طرح سے تھیں، تو اس طرح زبانی بیان کرنا بھی خاکہ ہی کہلائے گا۔ جبکہ مصنف جو کسی کے بارے میں، کسی کی شخصیت کے بارے میں اس طرح سے اس صفحے پر جب لکھے گا تو وہ تصویر لفظوں کی صورت میں بیان کر دیتا ہے، اس کی تمام خوبیاں، تمام خامیاں جو اس نے اس شخصیت کے اندر دیکھی، وہ کس طرح سے بات کرتا ہے، اس کے خد و خال کس طرح سے ہیں، تو وہ تمام چیزوں کا جو نقشہ ہے، جو خاکہ ہے، وہ اپنے جملوں کی صورت میں اس صفحے پر لکھتا چلا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ ایک تحریر یا مضمون ہے جو کسی شخصیت کا بھرپور تاثر دے، یعنی کہ ادبی زبان میں جو خاکہ ہے وہ ایک مضمون کے طور پر پڑھنے والے کے سامنے ہوتا ہے، جس میں آپ کسی شخصیت کے بارے میں مکمل جانکاری یا معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس کی اس طرح سے مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ قائد اعظم کی شخصیت، قائد اعظم اب ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، مگر بہت سے مصنفین نے قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں جس طرح سے لکھا ہے، ان کے خد و خال کو بیان کیا ہے، ان کی قد و قامت کو بیان کیا ہے، جس طرح سے وہ پہنتے اوڑھتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا، بات کرنے کا انداز، جس طرح سے ان مصنفین نے بیان کیا ہے، جب ہم ان کی وہ لکھی ہوئی تحریریں پڑھتے ہیں تو قائد اعظم کا ایک خاکہ، ایک نقشہ بغیر ان سے ملے ہوئے ہمیں ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم ان کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں ایک مکمل تاثر دے سکتے ہیں کہ قائد اعظم کس طرح کی شخصیت کے مالک تھے۔ تو اس طرح خاکہ وہ تحریر یا مضمون جس میں لکھنے والا کسی کا اس طرح سے نقشہ کھینچے کہ پڑھنے والا اس سے بھرپور انداز میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اسے کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہہ سکتے ہیں۔
خاکے کو شخصیہ بھی کہتے ہیں اور شخصیت نگاری کا نام بھی اسے دیا جاتا ہے۔ یعنی لکھنے والا جب کسی کے بارے میں خاکہ لکھتا ہے تو اسے ہم شخصیت نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کسی بھی شخص کے بارے میں وہ تمام تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ جو چیز بیان کر رہا ہے اس کی شخصیت کے بارے میں وہ شخصیت نگاری کہلائے گی۔ تبصرہ نگاری کسی کتاب پر تحریری شکل میں یا مختصر یا طویل اظہار رائے کا نام تبصرہ نگاری ہے۔ دوسرے الفاظ میں کسی کتاب کے مندرجات، اس کی علمی و ادبی نوعیت، افادیت و اہمیت، اس کا علمی و ادبی معیار اور اس کی مجموعی قدر و قیمت کا ایک مضمون کی شکل میں تعین اس کتاب پر تبصرہ کہلاتا ہے، جسے ریویو کرنا بھی کہتے ہیں۔ کسی کتاب پر تحریری شکل میں یا مختصر طویل اظہار رائے کا نام تبصرہ نگاری ہے۔ آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دی جائے اور پھر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی، اب آپ اس پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ، طویل کے ساتھ یا مختصراً اپنی رائے بیان کریں، تو وہ رائے جب آپ انتہائی طویل انداز میں 20 صفحات پر مشتمل یا پھر 2 صفحات پر مشتمل، مختصر یا بہت طویل جب تحریر کریں گے تو وہ تبصرہ نگاری کہلائے گی۔ دوسرے الفاظ میں اگر اسی کتاب کے جو مندرجات ہیں، اس کتاب کے اندر جو چیپٹرز ہیں، جو کہانیاں ہیں، جو پس منظر بیان کیا گیا ہے، جو حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ پھر کتاب کی علمی و ادبی نوعیت، کتاب کس حد تک ادب پر مبنی ہے، اس میں لکھی گئی کہانیاں کس حد تک علمی پیاس بجھانے کا کام کر رہی ہیں، یا پھر وہ کتاب جو آپ کو دی گئی ہے تبصرہ لکھنے کے لیے، اس کی افادیت و اہمیت آج کے دور میں کتنی ہے، یا پھر اس کتاب کا علمی و ادبی معیار کیا ہے، کہ آج کے دور میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد واقعی ہم علم حاصل کرتے ہیں اس سے، یا ادبی معیار پر وہ پوری اترتی ہے، زبان و بیان کا استعمال اس کتاب میں کس طرح سے کیا گیا ہے، یا پھر اس کی جو مجموعی قدر و قیمت ہے اس کو جب لکھنے والا ایک مضمون کی شکل میں لکھتا ہے تو وہ تبصرہ کہلاتا ہے، جسے ہم عام زبان میں ریویو کرنا بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو ایک کتاب دے دی گئی اور پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ اس پر تبصرہ لکھیے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کتاب جس کے اندر جس چیز کے بارے میں لکھا گیا ہے، کہانیاں کیسی ہیں، کسی کی شخصیت کے بارے میں ہے تو اس کی علمی و ادبی نوعیت آج کے دور کے حوالے سے کیا ہے، اس کی افادیت و اہمیت کیا ہے، آج کے حالات و واقعات کے حساب سے اس کا علمی و ادبی معیار کتنا اچھا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ادبی معیار پر بالکل بھی پوری نہیں اترتی۔ اس طرح جب ایک مصنف کسی بھی کتاب پر یہ تمام چیزیں ترتیب وار لکھے گا تو وہ تبصرہ کہلاتا ہے، جسے ہم انگریزی زبان میں ریویو کرنا بھی کہتے ہیں۔ طنز و مزاح سنجیدگی کے دوش بدوش مزاح بھی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ عام طور پر طنز اور مزاح کے الفاظ کو ملا کر بطور ایک مرکب کے استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ دو مختلف المعانی الفاظ ہیں۔ مزاح کے لفظی معنی ہیں
ہنسی مذاق، جبکہ طنز کے معنی طعنہ یا چھیڑنے کے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، طنز و مزاح ایسا لفظ ہے کہ سنتے ہی ہم اس کے بارے میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ یعنی سنجیدگی کے دوش بدوش مزاح بھی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ ہم بہت سنجیدہ ہیں، بہت ہی ایک سنجیدہ ماحول بنا ہوا ہے، اور وہیں پر کوئی ایک چھوٹا سا چٹکلا، کوئی لطیفہ بیان کر دے تو ہماری زندگی یا وہ وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی سنجیدگی اور مزاح زندگی کے دونوں رخ ہیں۔ ایک رخ زندگی کا سنجیدگی ہے تو زندگی کا دوسرا اہم پہلو یا اہم رخ طنز و مزاح یا ہنسی مذاق کا بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر طنز اور مزاح کے الفاظ کو ملا کر بطور ایک مرکب کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے طنز کے معنی الگ ہیں اور مزاح کے معنی الگ ہیں، مگر ہم اردو زبان میں جب ان الفاظ کو لکھتے ہیں تو ہم مرکب کے طور پر دونوں کو ملا کے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مزاح کے معنی ہنسی مذاق کے ہیں اور طنز کے معنی کیا ہیں؟ کسی کو چھیڑنا یا طعنہ دینا ہوتا ہے۔ سفر نامہ۔ سفر نامہ ایک طرح کی روداد یا رپورٹ ہے جسے آپ بیتی کی ایک شکل کہا جا سکتا ہے۔ سفر نامے کی عمدگی اور دلچسپی دو باتوں پر منحصر ہوتی ہے: ایک واقعات سفر کی ندرت و جدت اور دوسرے انداز بیان میں تازگی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے۔ وہ سفر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے روداد کی صورت میں یا رپورٹ کی صورت میں اگر ہم صفحے پر منتقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ آپ بیتی کی صورت میں ایک تحریر ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو سفر نامہ کہلاتی ہے۔ سفر نامہ اس طرح کی ایک تحریر یا ادبی صنف ہے جسے لکھنے والا اپنے کسی بھی سفر پر جانے سے پہلے کے حالات و واقعات سے شروع کرتا ہے اور پھر وہاں کے تمام حالات و واقعات پس منظر کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک آپ کا ماموں، چچا، تایا حج پر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں اور وہ لکھتے بھی ہیں تو وہ حج پر جانے سے پہلے جس طرح رشتہ داروں سے ان کی ملاقات ہوگی، ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے انہوں نے کس طرح ٹریننگز میں حصہ لیا، اس سفر پر جانے کے لیے کیا کیا تیاریاں کی، ایئرپورٹ پہنچے، اس کے بعد کس طرح سے ان کی فلائٹ تھی، اور احرام باندھنے کے بعد جب وہ فلائٹ میں بیٹھے تو وہ تمام چیزیں نہ صرف یہاں کی بیان کریں گے بلکہ خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد وہ تمام ارکان جو انہوں نے وہاں پہ حج کے دوران ادا کیے اس کو بھی بیان کریں گے۔ ساتھ ساتھ وہاں جہاں ان کا ٹھہرنے کا انتظام تھا، جہاں وہ ٹھہرے، جہاں وہ گھومے، جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ تمام چیزیں ایک سفر نامے کا حصہ ہوتی ہیں۔ لکھنے والا سفر نامہ اس طرح سے لکھتا ہے کہ اس میں جو واقعات بیان کیے جائیں اس میں پڑھنے والے کو ایک لطف اور جدت محسوس ہو۔ یعنی ایک ہی سفر نامہ اگر ہم بار بار پڑھنا چاہیں تو ہر دفعہ اس میں ہمیں کوئی نئی چیز، نئی خوشی محسوس ہو پڑھتے ہوئے، اور وہی تحریر جو اس مصنف نے اپنے سفر نامے میں لکھی، پڑھنے والا اس کے انداز بیان سے
اتنا محظوظ ہو، اتنا متاثر ہو کہ ہر دفعہ اس سفر نامے کو پڑھتے ہوئے اس میں اسے نیاپن اور تازگی محسوس ہو۔ وہ خود محسوس کرے کہ میں بھی اس سفر کا حصہ ہوں، میں بھی ان تمام مناظر کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں اس طرح کی جدت لکھنے والا ڈال دے کہ ہر دفعہ ہر جملہ پڑھتے ہوئے آپ اس سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں، بلکہ آپ اسے بار بار پڑھیں۔ اس طرح ایک رپورٹ یا روداد جو لکھنے والا مصنف سفر نامے کی صورت میں لکھتا ہے، وہ پڑھنے والے کے لیے ایک عمدگی اور دلچسپی کا باعث اس وقت بنتی ہے جب مصنف نے اس میں بہتر طریقے سے انداز بیاں کی خوبیوں کے ساتھ جدت اور ندرت کا خیال رکھتے ہوئے تازگی اس طرح سے پیش کی ہو کہ پڑھنے والا کبھی اسے پڑھ کر اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ انشائیہ۔ انشائیہ سے مراد وہ نثری تحریر ہے جس میں مصنف اپنی ذات کے حوالے سے مظاہر قدرت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو شخصی زاویے سے دیکھتا ہے اور ان سب کو تنقیدی انداز میں قلم بند کرتا ہے۔ انشائیہ ایسی نثری تحریر جس میں لکھنے والا خدا کی بنائی ہوئی تمام چیزوں، مناظر فطرت کو، مظاہر قدرت کو جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اسے بیان کرتا ہے۔ یعنی ایک جگہ 10 دوست اگر پکنک منانے کے لیے گئے ہیں، ہر کوئی اپنے زاویے سے اپنی حد نگاہ کی حد تک ہی ان مناظر کو دیکھتا ہے، مگر جو لکھنے والا ہوتا ہے، جو مصنف ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے، اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف چیز رکھی ہوتی ہے۔ وہ تمام مناظر کو، تمام پس منظر کو بہت عمیق اور گہری نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ مظاہر قدرت، وہ مناظر فطرت جو عام انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اس لکھنے والے کے لیے اس کے اندر مختلف پہلو چھپے ہوتے ہیں، جسے یہ اپنے شخصی زاویے سے اپنے طور پر اس کو کھوجتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اور پھر جب وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں صفحے پر لکھتا ہے تو وہ تنقیدی انداز میں قلم بند کرتا ہے۔ یہاں تنقید سے مراد کسی چیز کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، بلکہ ادبی تنقید مختلف انداز میں لکھی جاتی ہے، جس سے مراد کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر قلم آزمائی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی وہ منظر، وہ جگہ جس پر مصنف لکھ رہے ہیں، اپنی ذاتی رائے بیان کر رہے ہیں، اس میں جب وہ ایک تنقید کا گوشہ تلاش کرتے ہیں تو اس میں دونوں طرح سے اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو لے کر جب وہ لکھتے ہیں تو ایسی طرز تحریر انشائیہ کہلاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے تحریری کام موجود ہے۔ پڑھائی جانے والی اصناف نثر کی اقسام کو اردو قواعد کے رجسٹر میں تحریر کریں۔ ہم نے اس سیشن میں جتنی بھی اصناف نثر کی تعریفیں پڑھی ہیں ان کو آپ اپنے اردو قواعد کے رجسٹر میں تحریر کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات بہت عمدگی اور احسن طریقے سے اپنے اردو قواعد کے رجسٹر میں ان تمام تعریفوں کو مکمل کریں گے۔